تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جن کے الفاظ آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک روشنی کی طرح ہے۔ وہ ایک استاد تھے، ایک مصنف، شاعر اور ایک صوفی مفکر جنہیں دنیا واصف علی واصف کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے سوچنے کے انداز کی گہرائی کا اندازہ بس ان کے چھوٹے چھوٹے مگر بے حد جامع جملوں سے ہو جاتا ہے۔ وہ الفاظ کے ایک طرح سے جادوگر تھے، چند لفظوں میں علم کا سمندر سمیٹ دیتے تھے، اور سچ پوچھیں تو یہی ان کی سب سے بڑی پہچان بھی بنی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گہرے الفاظ، یہ سوچ، یہ آئی کہاں سے؟ تو چلیے اس سفر کا آغاز ان کی بالکل ابتدائی زندگی سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عظیم دانشور کی فکری بنیادیں آخر کہاں اور کیسے رکھی گئیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے 15 جنوری 1929 سے، جب خوشاب پنجاب کے ایک عوان گھرانے میں ملک محمد واصف کی پیدائش ہوئی۔ یہی ملک محمد واصف بعد میں واصف علی واصف کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ اچھا، اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ ہے ان کی تعلیم۔ انہوں نے ایک ہی وقت میں سائنس اور ادب دونوں میں کمال حاصل کیا۔ دیکھیے، 1944 میں میٹرک کے بعد انہوں نے پہلے تو ریاضی میں ماسٹرز کیا اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں بھی ایم اے کی ڈگری لے لی۔ یہی جو امتزاج تھا سائنس اور ادب کا، یہی ان کی وسیع سوچ اور گہرے علم کی اصل بنیاد بنا۔ تو سائنس اور ادب میں اتنی اعلیٰ تعلیم کے بعد ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جہاں انہیں ایک محفوظ، بہترین مستقبل اور اپنے اصل شوق کے بیچ ایک چیز چننی تھی، اور یہ وہ فیصلہ تھا جس نے ان کی سمت ہمیشہ کے لیے طے کر دی۔ ہوا یوں کہ 1954 میں انہوں نے پنجاب سول سروس یعنی PCS کا امتحان پاس کر لیا۔ اب ذرا سوچئے، اس دور میں جب سرکاری نوکری خاص طور پر اتنی بڑی کامیابی اور تحفظ کی سب سے بڑی ضمانت سمجھی جاتی تھی، انہوں نے ایک بالکل حیران کن فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس باوقار عہدے کو ٹھکرا دیا اور تدریس یعنی پڑھانے کا راستہ چن لیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اور پڑھانے کا یہ جذبہ جو تھا، یہ صرف ایک نوکری تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسی جذبے نے انہیں خود ایک ادارہ قائم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور اسی طرح 1958 میں انہوں نے لاہور میں انارکلی کے پاس لاہور انگلش کالج کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ صرف ایک کالج نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی پڑھانے سے لگن اور نوجوانوں کی رہنمائی کے عزم کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ اچھا، ایک بہترین استاد ہونے کے ساتھ ساتھ واصف علی واصف ایک بہت بڑے مصنف بھی تھے۔ تو آئیے اب ان کی ادبی خدمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، وہ ورثہ جو آج بھی زندہ ہے۔ آپ کو اندازہ ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی کتابیں لکھی؟ تقریباً 40 کتابیں۔ صرف یہ تعداد ہی ان کے وسیع علم اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی گواہی دیتی ہے، جو انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ بانٹی۔ ان کی جو مشہور کتابیں ہیں، ان میں اقوال ذرے پر مبنی کرن کرن سورج ہے، پھر مضامین کے مجموعے جیسے دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ قلزم اور حرف حرف حقیقت شامل ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، انہوں نے اردو میں شب چراغ اور پنجابی میں بھرے بھرولے جیسی لازوال شاعری بھی تخلیق کی۔ لیکن ان کے تمام شاندار کاموں میں سے ایک سیریز ایسی ہے جسے ان کے ادبی ورثے کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور جو ان کی پوری فکر کا اصل نچوڑ ہے، اور وہ سیریز ہے گفتگو۔ گفتگو دراصل کیا ہے؟ یہ ان کے عوامی لیکچرز اور تقاریر کا مجموعہ ہے جسے سوال و جواب کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ سیریز ان کی حکمت اور دانش کا ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ اور ہم یہاں ایک یا دو کتابوں کی بات نہیں کر رہے، گفتگو سیریز کی پوری 36 جلدیں ہیں، 36۔ یہ ان کے علم کے سمندر کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے اور بلا شبہ ان کے ورثے کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ واصف علی واصف 18 جنوری 1993 کو لاہور میں اس دنیا سے تو چلے گئے، لیکن ان کے الفاظ اور ان کی فکر وہ آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ان کی رہنمائی کر رہی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال جو واصف صاحب کی زندگی کی پوری طرح عکاسی کرتا ہے۔ کسی بھی شخص کا اصل وراثت کیا ہوتا ہے، اس کے الفاظ یا اس کے اعمال؟ لیکن جب ہم واصف علی واصف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، جہاں عمل لفظ کو طاقت دیتا ہے اور لفظ عمل کو راستہ دکھاتا ہے۔ تصور کریں، ایک نوجوان ہے جو ملک کے سب سے مشکل اور باوقار بیوروکریسی کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا مقام جس کی ہر نوجوان خواہش کرتا ہے۔ ہاں، ایک ایسا امتحان جو اسے عمر بھر کے لیے طاقت،
پروٹوکول، سرکاری مراعات، مطلب معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام کی ضمانت دیتا ہے، اور پھر وہ نوجوان اس کامیابی کے پروانے کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ حیران کن بات ہے۔ بالکل، وہ بیوروکریسی کو ٹھکرا دیتا ہے اور لاہور کے انارکلی بازار کے قریب ایک چھوٹے سے کالج میں انگریزی پڑھانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، آخر کوئی انسان اتنی بڑی قربانی کیوں دے گا؟ واقعی یہ ایک عام ذہن کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی ہی غیر معمولی شخصیت کو کھوجنے جا رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے پاکستان کے نامور دانشور، استاد، صوفی اور مصنف واصف علی واصف کی، جن کی پیدائش 15 جنوری 1929 کی ہے اور وفات 18 جنوری 1993 میں ہوئی۔ صحیح، اور یہ مطالعہ واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہم انسان کے افکار کا تفصیلی جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اس تفصیلی جائزے کا مقصد ایک ایسے شخص کے سفر کو سمجھنا ہے جو طالب علمی کے دور میں بے وقت ریاضی جیسے خشک مضمون اور انگریزی ادب جیسے جذباتی سمندر دونوں کا طالب علم رہا، جو کہ ایک بہت انوکھا امتزاج ہے۔ ہاں، اور جس نے بیوروکریسی کو چھوڑ کر تدریس کو چنا، ایک ایسا انسان جو قدرت اللہ شہاب اور اشفاق احمد جیسے اپنے دور کے عظیم دانشوروں کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا۔ بالکل، اور کسی بھی عظیم مفکر کے خیالات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی جڑوں کی طرف جائیں۔ میں ذرا ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کی تفصیل بتاتی ہوں۔ جی، ضرور بتائیں۔ تو ذرائع کے مطابق واصف علی واصف کی پیدائش خوشاب میں اوان قبیلے کے ملک محمد عارف کے ہاں ہوئی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی مذہبی تعلیم اور پھر 1944 میں انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول خوشاب سے میٹرک کیا۔ ہاں، اور اس کے بعد وہ جھنگ منتقل ہو گئے، جہاں ان کے نانا گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہاں گورنمنٹ ڈگری کالج جھنگ سے گریجویشن مکمل کی۔ لیکن اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور کا رخ کیا۔ جی، لاہور کا وہ دور ان کی شخصیت سازی میں بہت اہم ہے۔ ہاں، اب یہاں تعلیم کا جو مرحلہ ہے وہ مجھے سب سے زیادہ حیران کرتا ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائن سے ریاضی میں یعنی میتھمیٹکس میں MSc کیا، صحیح۔ اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور، جسے GC کہا جاتا ہے، وہاں سے انگریزی میں MA کیا۔ میں اس تضاد پر سوچ رہی تھی۔ ہاں، بظاہر یہ بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ بالکل، مطلب ریاضی خالصتاً منطق اور حقائق کی دنیا ہے نا، 2 اور 2 4، اس میں جذبات تو ہوتے ہی نہیں، اور دوسری طرف انگریزی ادب سراسر جذبات، تخیل اور انسانی احساسات کا نام ہے۔ یہ کیسا دوغلاپن ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عموماً منطق اور جذبات کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ منطقی انسان حساس نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن واصف علی واصف کے ہاں یہ انسانی ذہن کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ریاضی نے ان کے ذہن کو ایک ترتیب اور استدلال دیا جس سے وہ پیچیدہ ترین باتوں کو سادگی سے حل کر سکیں، اور انگریزی ادب نے انہیں تخیل کی وہ اڑان دی جس سے وہ انسانی روح کو سمجھ سکیں۔ ارے واہ، یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ کیا یہی منطق اور تخیل کا ملاپ ان کی بات کی صوفیانہ تحریروں کی بنیاد بنا؟ بالکل بنا۔ صوفیانہ خیالات عام طور پر بہت تجریدی ہوتے ہیں، عام فہم سے بالاتر، لیکن جب ایک ایسا ذہن جو ریاضی کی طرح منطقی سوچ رکھتا ہو وہ ان خیالات کو پیش کرتا ہے تو وہ عام انسان کی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ صحیح، وہ زمینی حقائق بن جاتے ہیں، اور بات صرف کتابوں تک محدود نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ طالب علمی کے دور میں وہ ایک بہترین ہاکی پلیئر بھی تھے۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی GC کے مشہور میگزین راوی کے لیے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھتے بھی تھے۔ بالکل، یعنی جسمانی چستی اور ذہنی چستی دونوں کا یہ سنگم ایک غیر معمولی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ زندگی کو صرف لائبریری تک محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ان کے طالب علمی کی بات۔ شاندار تعلیم کے بعد 1954 میں انہوں نے پنجاب سول سروس یعنی PCS کا امتحان پاس کیا، جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ بالکل، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں جہاں ہر کوئی سرکاری عہدے اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شخص PCS پاس کر کے اسے چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ میرا مطلب ہے انہوں نے سرکاری آفیسر بننے کے بجائے ایک استاد بننے کا انتخاب کیا۔
کچھ عرصہ نجی اداروں میں پڑھایا اور پھر 1958 میں لاہور کالج فار انگلش کی بنیاد رکھی۔ انارکلی کے قریب؟ جی ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ طاقت کی کرسی کو چھوڑ کر علم کی منتقلی کو چننا، یہ فیصلہ ان کے اندرونی رجحان کی بہت بڑی گواہی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جب اسے بانٹا جائے۔ ایک صوفی اور حقیقی دانشور کے لیے اصل طاقت کسی انتظامی کرسی میں نہیں ہوتی۔ تو پھر کس چیز میں ہوتی ہے؟ اصل طاقت انسانی ذہنوں اور قلوب کو روشن کرنے میں ہوتی ہے۔ واصف علی واصف کے لیے تدریس مجبوری کا پیشہ نہیں تھا، یہ ایک شعوری فیصلہ تھا۔ مطلب وہ براہ راست نوجوانوں سے جڑنا چاہتے تھے؟ بالکل، بیوروکریسی انہیں بس ایک نظام چلانے کا اختیار دیتی، لیکن تدریس نے انہیں ایک پوری نسل کی ذہن سازی کا موقع دیا۔ ان کا کالج محض ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ ان کے فلسفے کی تجربہ گاہ تھی۔ صحیح، جہاں وہ کتابی علم کے ساتھ ساتھ زندگی کا شعور بھی منتقل کر رہے تھے، اور خوش قسمتی سے ان کا یہ پیغام صرف چند کلاس رومز تک محدود نہیں رہا۔ جی، وہ اخبارات اور کتابوں کے ذریعے بہت آگے تک گیا۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً 40 کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی تحریریں اکثر اخبارات کے اردو کالموں اور عوامی خطابات کا مجموعہ ہوتی تھیں۔ خاص طور پر 1983 میں ان کی ایک مشہور کتاب آئی، کرن کرن سورج، جو ان کے اقوال پر مبنی ہے۔ بالکل۔ ہاں، اور اس کے علاوہ مضامین کی کتابیں دل دریا سمندر جو 1987 میں آئی، اور قطرہ قطرہ قلزم جو 1999 میں شائع ہوئی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ ان کے علم کے پھیلاؤ کا ثبوت ہے۔ جی، اور میں اقوال والی صنف پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج کل ہم سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے ون لائنرز دیکھتے ہیں جو فوراً غائب ہو جاتے ہیں، لیکن واصف صاحب کے اقوال کا فن بہت مختلف ہے۔ یہ گہرے فلسفے کو ایک چھوٹی یاد رہ جانے والی سطر میں سمیٹنے کا کمال ہے۔ بالکل درست کہا۔ اقوال دراصل حکمت کو کشید کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم ان کے انداز کو سمجھیں تو میں انہیں ایک پرزم سے تشبیہ دوں گا۔ اچھا، پرزم؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، تصوف کی باتیں اکثر تیز سفید روشنی کی طرح ہوتی ہیں جو عام آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ واصف علی واصف نے اس مشکل فلسفے کو اپنے ذہن کے پرزم سے گزار کر چھوٹی، سادہ اور الگ الگ کرنوں میں بانٹ دیا۔ ارے واہ، یہ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ کرن کرن سورج کا تو مطلب بھی یہی بنتا ہے۔ ہاں، اندھیرے میں روشنی کی چھوٹی چھوٹی کرنیں بکھیرنا۔ انہوں نے بھاری بھرکم فلسفیانہ زبان کے بجائے وہ انداز اپنایا جو سیدھا دل پر اثر کرے۔ صحیح، مطلب ایک عام دکاندار یا طالب علم بھی ان کی بات سمجھ سکتا ہے۔ بالکل، انہوں نے عام انسان کے دکھوں اور روزمرہ الجھنوں کو روحانیت سے جوڑا، اور یہی ان کی تحریروں کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ واقعی، لیکن کتابیں لکھنا یا مضامین لکھنا ایک مصنف کے لیے محفوظ دائرہ ہوتا ہے نا۔ اکیلے بیٹھو، سوچو، لکھو، ایڈٹ کرو، لیکن ان کی اصل طاقت تو کچھ اور ہی تھی۔ آپ ان کے عوامی مکالمے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل، جب مفکر محفوظ دائرے سے باہر آتا ہے تو اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کی گفتگو سیریز ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ سوالات اور جوابات پر مبنی سیریز ہے جس کی باقاعدہ 30 جلدیں ہیں۔ 30 جلدیں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں نا، اور 2015 میں اس کی مختلف جلدیں، جیسے پہلی 5 جلدیں ایک ساتھ شائع بھی ہوئیں۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ پہلے سے طے شدہ موضوع پر لکھنا آسان ہے، لیکن عوام کے سامنے بیٹھ کر بغیر تیاری کے مشکل سوالات کے فوری اور گہرے جواب دینا، یہ ایک غیر معمولی ذہانت کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا مطالعہ کتنا گہرا تھا۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا سوال و جواب کا یہ طریقہ ہماری روایتی صوفیانہ مجالس کا ہی ایک تسلسل نہیں ہے؟ ہاں، جیسے سکرات یا صوفیاء کرام کے حلقوں میں ہوتا تھا۔ بالکل، علم ہمیشہ مکالمے سے آگے بڑھا ہے، جہاں ایک استاد لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرتا ہے۔ یہ 30 جلدیں دراصل انسانی ذہن میں ابھرنے والے سوالات کا ایک انسائکلوپیڈیا ہیں۔ واقعی، اور وہ رٹے ہوئے جوابات نہیں دیتے تھے۔ نہیں، ان کے جواب ان کے اپنے مشاہدے اور تجربے کی بھٹی سے نکلتے تھے۔ عوام کے سامنے لائیو جواب دینے کا مطلب ہے کہ آپ کا فلسفہ، مطلب آپ کی زندگی بن چکا ہے۔ بالکل، سوچ اور عمل میں کوئی تضاد نہیں۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز سفر ہے۔
اگر ہم اس کو سمیٹیں تو خوشاب سے شروع ہونے والا یہ لڑکا جو ریاضی اور انگریزی پڑھتا ہے، بیوروکریسی کو ٹھکراتا ہے اور پھر اقوال اور 30 جلدوں پر محیط مکالموں سے پورے معاشرے پر چھا جاتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو علم بانٹنے کے لیے وقف تھی۔ جی، لیکن اس جائزے کے اختتام پر میں ایک بہت ہی فکر انگیز نقطے پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ مطالعے کے دوران ایک چیز نے مجھے چونکا دی اور وہ ہے ان کی کتابوں کے انگریزی تراجم۔ تراجم واقعی ایک بہت گہرا پہلو ہیں۔ جی ذرا سوچیں، کرن سورج کا ترجمہ 2008 میں دی بیمنگ سول کے نام سے ہوا، حرف حقیقت 2023 میں دی ٹروتھ انویلڈ کے نام سے آئی، اور 1994 میں ان کی پنجابی شاعری کی کتاب بھرے بھڑولے بھی شائع ہوئی تھی۔ مختلف زبانوں میں ان کا کام پہنچ رہا ہے۔ ہاں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کی وفات 1993 میں ہو گئی تھی، آج دہائیوں بعد اس ماڈرن اور تیز رفتار دور میں ان کے خیالات میں ایسا کیا آفاقی سچ ہے کہ دنیا انہیں ترجمہ کر کے پڑھنے پر مجبور ہے؟ یہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے۔ کیا ہم اس تیز ترین دور میں ان کی ٹھہری ہوئی حکمت کو نظر انداز تو نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آج کے انسان کے پاس معلومات کا سیلاب ہے، لیکن وہ حکمت کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور رفتار انسان کو تھکا رہی ہے۔ یہ تراجم ثابت کرتے ہیں کہ سچائی کسی دور یا زبان کی قید میں نہیں رہتی۔ بالکل، سچی بات ہر دور کے انسان کے دل پر دستک دیتی ہے۔ جی، آج کا انسان اس شور میں ایک ٹھہراؤ تلاش کر رہا ہے، اور واصف علی واصف کی تحریریں، مطلب ان کے اقوال اور مکالمے، اس جدید انسان کو وہ سکون فراہم کرتے ہیں جس کی اسے تلاش ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے ایک دعوت ہے کہ اس شور شرابے سے کچھ پل نکالیں اور اس لازوال حکمت کو خود دریافت کریں۔ صرف معلومات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس علم کی طرف آئیں جو انسان کے اندر کو روشن کرے۔ بالکل درست۔ سننے والوں کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ جائیں اور ان کے اقوال کو، ان کی گفتگو کی جلدوں کو خود پڑھ کر دیکھیں۔ کیا معلوم اس الجھی ہوئی زندگی کا کوئی سادہ سا جواب وہیں کہیں چھپا ہو۔ ہمیں بس وہ دروازہ کھولنے کے لیے تھوڑا سا ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔